لکھنؤ کے نوابی عہد میں لکھنؤ کی طوائف تہذیب و تمدن کی علامت بن گئی تھی۔ لکھنؤ کے حکمراں اور امراء ان کی سرپرستی کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بے انتہا دولت مند ہو گئی تھیں۔ قیمتی جائیداد کے علاوہ ان کے پاس سونے چاندی کے زیورات، ہیرے موتی اور پرتکلف ملبوسات کی کمی نہ تھی۔ صورتحال میں اس وقت تبدیلی آئی جب 1856 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اودھ کی ریاست کو ختم کر کے واجد علی شاہ کو جلا وطن کر دیا۔ اس کی وجہ سے لکھنؤ کی طوائفیں نہ صرف شاہی سرپرستی سے محروم ہو گئیں بلکہ جاگیردار اور تعلقہ دار بھی مالی طور پر دولت مند نہ رہے۔ اس کی وجہ سے طوائفوں کی شان و شوکت والی زندگی متاثر ہو گئی۔ پھر 1857 میں جب انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی اور حضرت محل نے لکھنؤ میں کمپنی کے خلاف محاذ قائم کیا تو طوائفوں نے بھی باغیوں کی مالی مدد کی۔ اس کی ایک وجہ حب الوطنی تو تھی ہی، لیکن مادی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی حکومت کی پالیسی سے متاثر ہوئی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ بغاوت کے خاتمے کے بعد حکومت نے ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، جس کی وجہ سے ان کی سابقہ حیثیت ختم ہو گئی اور طوائفوں کا کوٹہ جو تہذیب و فنون و لطیفہ کا مرکز تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دہلی کی طوائفوں کے بارے میں ہماری معلومات کا انحصار درگاہ خان قلی کی کتاب مرکہ دہلی ہے، جو 1738 میں دکن کے حکمراں آصف جاہ کے ہمراہ دکن سے دلی آئے تھے۔ یہ محمد شاہ مغل بادشاہ کا عہدِ حکومت تھا۔ اس کتاب میں قلی نے دہلی کی سوسائٹی کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی طوائفوں کے بارے میں بھی دلچسپ مرقع پیش کیا ہے۔ اس سے 18ویں صدی کے دہلی کے کلچر کا اندازہ ہوتا ہے۔ درگاہ قلی خان نے دہلی کی مشہور طوائف نور بائی کا ذکر کیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے امراء مشتاق رہتے تھے، اور اگر انہیں دیدار نصیب ہوتا تو اس کے عوض بھاری رقم تحفے کے طور پر ادا کی جاتی تھی۔ نور بائی خود بڑی شان و شوکت سے رہتی تھی۔ جب گھر سے باہر جاتی تھی تو سواری کے لیے ہاتھی استعمال کرتی تھی، اور اس کے ملازموں کی بڑی تعداد جلوس کی شکل میں اس کے ساتھ چلتی۔ جس امیر کے گھر جاتی وہ بطور رونمائی اسے قیمتی ہیرے جواہرات پیش کرتا اور رخصتی پر بھی اسے تحفوں سے نوازتا۔ نور بائی طوائف کے بارے میں درگاہ قلی خان لکھتے ہیں کہ بیگم دلی میں مشہور و معروف ہے۔ کہتے ہیں کہ پاجامہ نہیں پہنتی اور بدن کے نچلے حصے کو نقوش کے قلم کی رنگ آمیزی سے پاجامے کی کاٹ کے مطابق رنگین کر لیتی ہے۔ کم خواب کے بند رومی تھان میں چھپے گل و برگ سے ذرا بھی مختلف نہ ہونے دیتے ہوئے قلم سے بنا لیتی ہے۔ امراء کی محفلوں میں جاتی ہے، پاجامے اور اس کے رنگ میں ذرا بھی فرق نہیں کیا جا سکتا جب تک پردہ خود نہ اٹھائے۔ کسی کا فہم اس صنعت کو سمجھ نہ پاتا، چونکہ ندرت اور چبھنے سے خالی نہیں ہے، اس لیے دلوں کو اس کی یہ ادا مرغوب ہے۔ دوسری طوائف معماری فعل سوار ہے، جس کے بارے میں درگاہ قلی کا کہنا ہے کہ اس کے تعلقات دہلی کے خاندان امراء سے ہے، جو اس کی خوشنودی کے لیے بیش قیمت تحفے دیا کرتے ہیں۔ دہلی کے مشہور امیر اعتماد الدولہ نے آلات مہکشی دیے اور شراب پینے کے لیے قیمتی پیالے پیش کیے، جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ان کی مجموعی قیمت 70,000 روپے تھی، جو آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور طوائف کالی گنگا تھی، جو گانا گانے اور رقص میں مہارت رکھتی تھی، اس لیے ہر محفل میں اس کے قدردان ہوتے تھے اور اس کی قربت کے خواہشمند رہتے تھے۔ ان مشہور طوائفوں کے بعد درگاہ قلی خان نے دوسری طوائفوں کا ذکر بھی کیا ہے، جن کا سماجی رتبہ نسبتاً کم تھا اور جن کے کوٹھے متوسط طبقے کے لوگوں کی تفریح کا ٹھکانہ تھے۔ یہ طوائفیں فن موسیقی میں مہارت رکھتی تھیں۔ ان کے گانے اور رقص لوگوں کے لیے تفریح کا باعث ہوتے تھے۔ ان میں زینت، رمغانی، رحمان بائی، پناہ بائی، کمال بائی، عصا بائی اور نیاتانو کے نام قابل ذکر ہیں۔ درگاہ قلی خان کی طوائفوں کے بارے میں بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی تبدیلیوں کے باوجود نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی تباہی نے یہ کلچر ختم نہیں کیا تھا۔ بادشاہ اور امراء کی مالی حالت ابھی تک اس قابل تھی کہ وہ اپنی دولت کو بے دریغ طوائفوں پر نچھاور کر سکتے تھے۔ دلی میں بھی سیاسی صورتحال 1857 میں بدل گئی، جب بغاوت کے خاتمے کے بعد دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر جلا وطن ہوئے اور امراء اپنی مراد سے محروم ہو کر عام لوگوں میں مل گئے۔ اس صورتحال میں طوائفوں کی بھی سرپرستی نہ